ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 18 مارچ 2024 کو قرآن کلاس نمبر 89 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 سے آنورڈ ہم سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا احل لا لہم. اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں اللہ نے ان کے لیے حلال کی ہے. قل احل لکم الطیبات. آپ فرما دیجیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے. یہ جنرل رول ہے کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہے. کچھ تو تفصیلات پیچھے گزر چکی ہے. 11 قسم کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھی ان میں سے بھی 4 وہ ہے جو پرماننٹلی قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ انہیں حرام کیا گیا. مردہ حرام کیا گیا ہے. مردار بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور وہ حلال جانور بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. اور اس کے علاوہ 7 اور تھے کہ کوئی جانور گر کے مر گیا، چوٹ لگنے سے مر گیا، صدمے سے مر گیا، گلا گھونٹنے سے مار دیا جائے، یعنی جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو. وہ ساری تفصیلات اسی طریقے سے بتوں کے تھانوں پہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان ساری کی تفصیلات پچھلی دفعہ آئی تھی. اس میں خنزیر کے گوشت کے حوالے سے اس لیے بات آئی کہ ویسے تو شروع میں اس صورت کے آیا تھا کہ بہیمۃ الانعام سب حلال ہے، یعنی بے زبان ماویشی جو سبزی خور ہے، ہاربیورس کہتے ہیں، اور کارنیورس اور ہاربیورس اور اومنیورس بھی ہوتے ہیں. اومنیورس جو سبزی خور بھی ہو اور گوشت خور بھی. انسان بھی اومنیورس ہے، لیکن ایک سور ایک ایسا جانور ہے خنزیر، یہ بھی اومنیورس ہے. سبزی خور تو ہے بکری کی طرح، گائے کی طرح، لیکن ساتھ ہی گوشت خور بھی ہے. اب یہ چیز مکس ہوگی کہ یہ درندے میں آتا ہے یا بہیمۃ الانعام میں آتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ اسے درندے میں شمار کیا جائے گا. خنزیر حرام ہے، لیکن باقی جتنے سبزی خور جانور ہے جو بہیمۃ الانعام ہے، چاہے قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، جس طرح بھینس ہے،
وہ گائے کے حکم میں داخل ہے۔ ہرن بھی، زرافہ بھی، نیل گائے، جنگلی گدھا، یہ سب کے سب حلال ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔ گھوڑا حلال ہے۔ انڈیا پاکستان گھوڑا عموماً کھایا نہیں جاتا۔ ٹرکی کے اندر حالانکہ اکثریت حنفیوں کی ہے، ریشیو پروپورشن حنفی ورسس اہل تشیع ورسس اہل حدیث، اس اعتبار سے وہاں پہ 95% سے زیادہ حنفی ہے، شیعہ بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن ہر بڑے ہوٹل میں آپ کو گھوڑے کے کباب، کڑھائی، گھوڑا کڑھائی، یہ سب کچھ ملے گا۔ اب یہاں کے حنفیوں سے پوچھے آپ کو کیا تکلیف ہے، وہ کہیں گے جی ہمارے نزدیک بھی حلال ہے۔ یہ وہی ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اب صدیوں سے ہم نے ان کو پٹی پڑھائی ہوئی تھی، مکروہ ہے۔ اب وہ اگر امام حنیفہ نے کبھی فتویٰ دے دیا اس وجہ سے کہ گھوڑا چونکہ جہاد میں استعمال ہوتا ہے، زیادہ تعداد میں گھوڑے ذبح ہوں گے تو آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے، تو اب تو میرے بھائی اتنا گھوڑا تو استعمال نہیں ہوتا جہاد میں، تو اب یہ فتوے پرانے ہو گئے۔ اب یہ کیسے مان لے کہ بزرگوں کے فتوے پرانے ہو گئے؟ نبی علیہ السلام کو انہوں نے 150 سال بعد مان لیا کہ دین پرانا ہو گیا اور اماموں کی تکمیل کرنی پڑی، اور اماموں کو گزرے ہوئے 1200-1300 سال گزر گئے، ان کے دین کو پرانا ہوتے ہوئے نہیں مان رہے۔ یہ اس سے مراد میں جدید فقہی احکام اور مسائل کہہ رہا ہوں۔ ویسے تو نبی علیہ السلام دین مکمل کر گئے، وہ تو آج کے دور میں آپ کنگارو حلال ہے، یہ حرام، یہ تو امام حنیفہ تو شافعی احمد بن حنبل، امام مالک کو تو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کنگارو کا نام بھی نہیں سنا ہے ہوا ہے۔ لیکن آج ہم بتا سکتے ہیں بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، وہ گوشت خور نہیں ہے، سبزی خور ہے، تو وہ حلال ہے۔ اس آیت کے تحت حلال ہے کہ تمام چیزیں اسی طریقے سے سورۃ الانعام میں اور سورۃ الاعراف میں غالباً یہ آیت آتی ہے کہ مت کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، اپنی زبان کو موڑتے ہوئے خاموشی اختیار کرو۔ ہر بات کے اوپر یہ کہہ دینا حرام ہے نہیں، ہر چیز اپنے اصل میں ہے حلال ہے، جب تک اللہ اسے حرام نہ کر دے۔ اس کے لیے کوئی جنرل رولز ہے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام درندے جو ہے، چاہے وہ چرندے میں ہو یا پرندے میں ہو، چرنے والے جانوروں میں ہو یا جو زمین سے کھاتے ہیں ان میں سے ہو، درندے چاہے وہ اڑنے والے ہو، جانور میں درندے ہو، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ اب اڑنے والوں میں کون سے درندے ہیں؟ کوا، چیل، یعنی جتنے گوشت خور ہے، اور زمین جو ہے ریچھ، کتا، شیر، یہ سب کے سب حرام ہیں، یہ گوشت خور ہے۔ درندے ہے، خنزیر ہی ایک ایسا سبزی خور ہے جو درندہ بھی ہے اس حوالے سے کہ وہ گوشت خور بھی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں کلیئر کر دیا ہے کہ یہ سبزی خور تو ہے اگرچہ، لیکن یہ حرام ہے اور اس کو گوشت حرام ہے، اور جب گوشت حرام ہے تو اس کے گوشت کا کاروبار کرنے والا بھی حرام ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ امریکہ میں، یورپ میں کئی مسلمان ہیں جو خنزیر کا گوشت سپلائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی تجارت کر رہے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے حرام کیا ہے، ان کی تجارت آپ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ دیکھیں گدھا ہے، اس کا گوشت بھی تو حرام ہے، تو اس کی تجارت تو جائز ہے۔ بھائی وہ اس لیے جائز ہے کہ گدھا گوشت کے لیے تجارت نہیں ہے، اس کی جاتی ہے، وہ سواری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تھا۔ گدھے کے دو یوز ہے، گوشت جو آپ کے ہوٹلوں میں کھلا رہے ہیں وہ اگرچہ حرام ہے، اور دوسرا ہے اس پہ سواری کرنا۔ تو سواری تو نبی علیہ السلام نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، اس لیے گدھے کا کاروبار جائز ہے۔
اس کا گوشت کا کاروبار بھی حرام ہوگا. صرف اس کو زندہ آپ بیچ سکتے ہیں. خنزیر نہ زندہ بیچ سکتے ہیں نہ اس کا گوشت، کیونکہ خنزیر تو سواری کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، وہ تو آپ کو مار بھی سکتا ہے. اتنے خطرناک طاقتور جانور ہے وہ. آپ سمجھ لیں ایک درندہ ہی ہے، اس کے ٹکر سے لوگ مر جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کلیئر کیا ہے. باقی مشکات المصابیح میں آپ کو دوسری جلد کے اندر حلال اور حرام کے حوالے سے جتنے شکار ہے، کون سے جانور حلال ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو حدیث ایک چیپٹر کے اندر مل جائے گی. لیکن جو ہمارے زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے جانور ہیں، میں نے ان کو آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ سب کے سب حلال ہے، سوائے چند باتوں کے جو میں نے بتائی کہ گدھا حرام ہے، خنزیر حرام ہے اور درندے حرام ہے. اگر اب آپ پوچھیں زیبرا، تو وہ بھی ظاہر ہے گوشت خور نہیں ہے، وہ جنگلی گدھا ہے، وہ حلال ہے. وہ یہ والا گدھا نہیں ہے، جنگلی گدھا ہے. نیل گائے، مارخور، تو وہ بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے. بکرے کی ایک فارم ہے، اس کو کھور بھی کٹا ہوا ہوتا ہے، بڑی نشانی ہے. اچھا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں زرافے کے اوپر غور کر رہا تھا کہ زرافہ جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. پھر میں نے جب یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں دیکھی، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. پھر میں نے زرافے کے اوپر ایک ریکارڈنگ بھی کروائی تھی کہ یہ سبزی خور ہے. اب امام حنیفہ کو تو زرافے کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نا جی قرآن اور حدیث میں بھینس کہاں لکھی ہوئی ہے؟ آپ بتائیں فقہ حنفی میں زرافہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر اس کی بنیاد پہ آپ قرآن اور حدیث کو نیچا کر کے اپنے اماموں کو اونچا کرنا ہے تو پھر ان سے اوپر تو میں ہو گیا. میں تو اس سے بھی اگلا ورژن میں نے زرافے کی بات کی ہے. آپ فقہ حنفی میں جب تک کہ زرافے اور کنگارو کا نہیں بتائیں گے تو ہم تو نہیں مانیں گے. اور اگر میں نے بتا دیا ہے تو آپ نے ان کو چھوڑ کے میرے مقلد ہو جانا ہے. یہ میں نے فار دی سیک آف آرگیومنٹ ایک تفنن کے طور پہ بات کی ہے. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ قیامت تک جاری ہے. اور دیکھ لیں اس میں آیا ہے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہے. پاکیزہ جو ہے گندی نہیں ہے چیزیں، اور ان میں کوئی صحت کے لیے مضر صحت اس میں چیزیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ کھانے سے مر سکتے ہو. ایسی کوئی جلدی بوٹی نہ کھا لیں. سبزی سمجھتے ہوئے، یعنی جو جڑی بوٹیاں آتی ہیں وہ آپ سبزی سمجھتے ہوئے تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے ہوگی. ہاں، سمندر کے جتنے جانور ہیں نا جو پیورلی سمندری ہے، ان کا احرام کی حالت میں بھی شکار کرنا بھی جائز ہے اور وہ حلال بھی ہے. چاہے ویل ہو، ڈولفن ہو، کوئی بھی مچھلی، کیکڑا بھی حلال ہے. جو پیورلی سمندر کا جانور ہے، جو سمندر اور خشکی دونوں میں رہتے ہیں نا، ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا. جس طرح مگرمچھ ہے، ویسے مگرمچھ تو عموماً میٹھے پانی کا جانور ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ سمندر مگرمچھ بھی ہوتے ہیں سمندر میں بھی. ایسے میری اتنی میں تو علم میں تو نہیں ہے. کچھوا کا پتہ ہے کہ ہوتے ہیں، لیکن کچھوا ہے، مگرمچھ ہے، یہ وہ جانور ہے جو سمندر میں بھی زندہ رہتے ہیں اور دریا میں بھی زندہ رہتے ہیں، اور خشکی میں بھی یہ حلال نہیں ہوں گے. یہ پیورلی وہ جانور نہیں ہے. لیکن ویل مچھلی سمندر کے اندر زندہ بھی باہر نکل کے مر جائے گی. ویسے تو فوراً نہیں مرتی، 5-6 گھنٹے تک زندہ رہتی ہے. کیکڑا بھی فوراً نہیں مرتا، کافی دیر تک زندہ رہتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ مر جاتا ہے بغیر پانی کے. تو وہ ہو گیا پھر حلال. ایک یعنی جھٹکا رول ہے، لیکن فقہ حنفی آپ کو پتہ ہے وہ ویل مچھلی کو حرام کہتے ہیں. بڑے بزرگ لکھ گئے، وہ کہتے ہیں ویل کو اس لیے حرام کہتے ہیں، یہ مچھلی نہیں ہے، میمل کی ایک قسم ہے. یعنی یہ انڈے نہیں دیتی، یہ بچے دیتی ہے. جس طرح میملس کے بچے ہوتے ہیں عام جانور، لیکن عموماً جو مچھلیاں ہیں وہ انڈے دیتی ہے.
تو کہتے ہیں یہ مچھلی میں نہیں آتی، یہ انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا بیچ میں، لیکن مصیبت ان کے لیے بن جاتی ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ابو عبیدہ ابن جارہ اور انہوں نے ان کے ساتھیوں کو نبی علیہ السلام نے ایک جہادی مہم پہ روانہ کیا، ان کے پاس ساز و سامان کھانے کا ختم ہو گیا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بھیج دی، سمندر سے وہ آ کر گر گئی کنارے پہ، وہ موزانہ طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک نیچرل پروسیس بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی کبھی کبھار سمندر اگل دیتا ہے مچھلیاں اس طرح کی، لیکن چونکہ بزرگوں کی بات ہے ہم اسے کرامات ہی مان لیتے ہیں۔ بہرحال جب بھی کوئی ایسی غیبی مدد آئے تو اسے اللہ کی طرف سے منسوخ کرنا چاہیے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم 15 دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے، اتنا سارا ہمارا قافلہ تھا، تو اس میں بھی تھا کہ حنفی کہہ دیتے تھے کہ وہ روزانہ ایک ایک بوٹی تقسیم کرتے تھے، چھوٹی سی تھی۔ انہوں نے کہا ہے نہیں جی نہ جی، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عصر کی نماز کا، کہ عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے اور اس کے بعد اس کو پکایا جاتا، پکا کے ہم کھا بھی لیتے، اب بھی سورج بلند ہوتا۔ تو اس پہ تو فقہ حنفی کا عصر کا ٹائم ثابت نہیں ہوتا، اس سے تو یہ ہے کہ عصر اور مغرب میں کم از کم 2.5-3 گھنٹے ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ماہر قصاب اور باورچی شریک ہو کہ پکاتے ہوں گے، تو اس پہ بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے مسئلہ حل کیا ہے۔ اس حدیث میں آگے الفاظ ہے کہ اینڈ پہ ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کی اندر سے جو ہڈیاں نکلی ہے ڈھانچہ، تو ان کو جوڑو۔ تو جب انہوں نے اس کی 2 فصلیاں جب جوڑی تو وہ کہتے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ ایک اونٹ سوار جو تھا نا وہ اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا، اتنی اونچی اس کی ہائٹ تھی۔ اب ان سے پوچھے اتنی بڑی مچھلی کون سی ہو سکتی ہے انڈے دینے والی، جو زمین سے بندے سمیت 10-12 فٹ کی تو کہیں نہیں گئی جو انڈے دیتی ہو۔ انڈے دینے والی مچھلیاں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، جتنی مرضی آپ کر لے، 100 کلو گرام بھی آپ کر لے، اس کو بھی ڈھانچہ اس سے بڑا نہیں ہوگا۔ اور یہ وہی ہو سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک ویل مچھی کی سائز اتنی ہے کہ افریقہ کے 11 ہاتھی اس کے برابر ایک ویل مچھلی بھی ہے پیسیفک اوشن میں کے اندر، اور ایک عام چھوٹی ویل مچھلی کی خوراک ہے 500 کلو گرام گوشت ہے، اور دنیا میں ملینز آف ویلز مچھلیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کا رزق پورا کر رہا ہے الحمدللہ۔ تو ویل مچھلی پھر حلال ہو گئی۔ تو سمندری جانور پیورلی جھینگا پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے؟ بھائی جھینگا مچھلی ہے تو حلال ہے، ظاہر ہے مچھلی ہے وہ باہر نکلنے سے مر جاتی ہے، کچھوا سمندری سانپ یہ باہر نکلنے سے زندہ رہتے ہیں، یہ حرام ہے، اور ویسے بھی یہ طیبات کے اندر تو آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ چند رولز جن کے بنیاد کے اوپر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حلال اور حرام کے معاملات کیا ہے۔ تو سمندر تو اللہ تعالیٰ نے وہ خزانہ رکھا ہے، سرکار سینکڑوں سال تک زمین پہ کوئی چیز نہ اگے تب بھی یہ جتنی دنیا آباد ہے، سمندر کی مچھلی شکار کرنا شروع کر دے وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ سی فوڈ اتنا زیادہ اللہ نے رکھا ہے، کتنے ملکوں کی اکانومی سی فوڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سمندر سے شکار کرتے ہیں۔ بہرحال سمندری مچھلی اور میٹھے پانی کی مچھلیاں کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے باہر، اور وہ حلال ہے، چاہے میملز ہو، چاہے انڈے دینے والی ہو، چاہے بچے دینے والی ہو، وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گی کہ وہ سمندری جانور ہے، وہ حلال ہے، اور وہ احرام کے حالت میں بھی حلال ہے۔ احرام کی حالت میں جو زمین کے جانور کا شکار جو ہے وہ حرام ہے، پچھلی دفعہ آیا تھا نا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی رزق میں تو نہیں ڈال سکتا،
انسانیت کو. سمندروں میں آپ بیچارے احرام کی حالت میں سفر کر رہے ہیں تو وہ کیا کھائیں گے پئیں گے؟ نہ وہ باہر سے سبزی خرید سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر سمندری جانور کا شکار حلال کر دیا گیا. تو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے. وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو تم شکار ان جانوروں کا بھی تمہارے لیے حلال ہے جنہیں تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو. مکلبینی تو علی مناہن، جتنے شکار پکڑنے کی تعلیم شکار پکڑنے کی تعلیم تم دیتے ہو. مما علمکم اللہ، اس میں سے جو طریقہ سکھایا ہے اللہ نے تمہیں. اللہ نے نہ صرف ہمیں طریقہ سکھا دیا ہے بلکہ ان کی جبلت میں بھی رکھ دیا ہے کہ وہ انسان کی بات مانتے ہیں. ورنہ مجھے بتائے اونٹ میں کتنی طاقت ہے، گائے میں کتنی طاقت ہے، انسان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ انسان کے قابو آئے ایک چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوتی ہے، اونٹ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے مسخر کیا ہے انسان کے لیے. اس طرح جو جانور تم سکھاتے ہو شکار کرنے کے لیے، باز کے ذریعے بھی شکار کیا جاتا ہے، پرندوں کے اور کتوں کے ذریعے بھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی بغیر ریواڑ کی حفاظت کے اور بغیر شکار کے ان دونوں وجوہات کے علاوہ کسی اور وجہ سے کتا پالا تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 1 قیراط اجر کم ہو جائے گا. اور ایک اور روایت ہے بخاری مسلم میں، اس میں الفاظ ہے 2 قیراط، اور 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے. 2 احد پہاڑ کے برابر اس کے نامہ اعمال سے روزانہ عمل کم ہو جائے گی. جس نے کتا پالا، لہذا شوقیہ آپ کتے نہیں پال سکتے. اسلام میں یہ حرام ہے. ریواڑ کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے نام لے کے کتا چھوڑتے ہو اور وہ شکار کرتا ہے، اگر وہ شکار کو پکڑ کر کے آئے زندہ اور تم ذبح کر لو تب بھی حلال ہے. اگر وہ شکار کو پکڑے اور پکڑنے کے دوران وہ شکار مر جائے اس کتے کی وجہ سے، لیکن اس کتے نے اس میں سے کچھ کھایا نہ ہو تو بھی تمہارے لیے حلال ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے زندہ پکڑنا ضروری ہے، اور اگر وہ کچھ کھا لے تو اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے، تمہارے لیے نہیں کیا ہے. وہ پھر سکھائے ہوئے سے باہر نکل گیا. اسی طریقے سے اسی حدیث میں ایک الفاظ ہے کہ اگر تم نے تیر چلایا اور تیر کے وہ شارپ ایج سے وہ شکار ہوا ہے پھر تو وہ حلال ہے، اور سائیڈ میں لگنے سے پھر وہ صدمے سے مرا ہے پھر وہ حلال نہیں ہے. اسی میں اب گولی بھی داخل ہے. گولی سے جب آپ شکار کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تکبیر، تو گولی جو ہے وہ چیرتی ہوئی بھی ہے. بائک وقت اگرچہ یہ صدمہ دیتی ہے لیکن چیر رہی ہوتی ہے. خون بھی نکل رہا ہوتا ہے، اتنا نہیں نکلتا لیکن یہ چیرنے میں آتا ہے. لہذا گولی کی شکار بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ کریں گے تو حلال ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے بخاری مسلم میں کہ اگر تم نے تیر چلایا اور وہ جانور مر گیا لیکن اس وقت تمہیں نہیں ملا، کچھ دیر بعد ملا، 1 یا 2 دن کے بعد، اور اس کے اندر ابھی بدبو پیدا نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اب تیر سے وہ ہوتا گیا تھا حلال، لیکن اس کا جسم آپ کو بعد میں ملا ہے اور وہ تعفن کا شکار ہو گیا، پھر وہ مردار میں آ جائے گا. لیکن یہ تیر اگر آپ نے جناب سائبیریا میں چلایا ہے تو آپ بے شک 1 سال بعد جا کر کھا لے، حلال ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس میں تعفن آنا ہی نہیں ہے. وہ چلاتے ہی حلال ہو گیا تھا اور اس میں نہیں پھیلا ہے، وہ مردار ہوا ہی نہیں ہے اس طرح کا، الا یہ کہ تعفن اس کے اندر کوئی ڈیکمپوزیشن کوئی بیکٹیریا نہ آ جائے، پھر تو وہ آپ کے لیے حرام ہوگا.
اور ذبح کے اندر حکمت بھی یہ ہے کہ اس کی برکت سے جو بیکٹیریا کے لیے ایک بہترین میڈیم ہے وہ نکل جاتا ہے. اس میں سے اس کے لیے ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. گلا گھونٹنے سے جانور ماریں گے وہ حرام ہوگا، چاہے اللہ کا نام بھی اس پہ لیا ہو تب بھی حرام ہوگا بغیر ذبح کیے. فَكُولُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑ رکھے تمہارے لیے وہ تمہارے جانور. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پہ اللہ کا نام جانور پر اگر لیا ہوا ہے، چھوڑے ہوئے جانور پہ بھی، اور اس پہ کھاتے وقت بھی اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے. ظاہر ہے جلدی ہے، بہت آئی تو انسان کا حساب کتاب شروع. اللہم حسبنا حسابا یسیرا، آمین. اے اللہ ہمارا حساب آسان فرما، آمین. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہے. اب یہ سورۃ المائدہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ کی فائنل احکام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَطْعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا. یعنی اہل کتاب اگر حلال کھانا لے آئے تو اس چکر میں نہ پڑنا ان کے برتنوں میں ہے، یہ ہے، وہ حلال ہے. اور اگر جانور بھی لے آئے اور اللہ کے نام پہ انہوں نے ذبح کیا ہو ہے وہ بھی حلال ہے. تو جانور کے ذبیحہ اگر غیر مسلم بھی کرے تو وہ حلال تصور کیے جائیں گے. اور مسلمانوں میں بھی اگر وہابی نے ذبیحہ کیا ہے تو اہل حدیث کے لیے حلال ہی ہوں گے، اور اگر اہل حدیث نے کیا ہے تو وہابیوں کے لیے حلال ہی ہوگا. جب غیر مسلم کا ہے، لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مقام شریعت میں کہ وہابی، دیوبندی، قادیانی اور اہل حدیث اگر 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے تو جانور مردار ہی رہیں گے. ہاں اگر البتہ یہود اور نصارہ ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے تو اس کو تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس کا. وَطْعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اب یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی جب یہ کہہ دیا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے؟ تو امپلائیڈ ہے کہ ہمارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. یہ اس لیے کہا گیا ہے، یہ ان کو نہیں کہا گیا، یہ ہمیں کہا گیا ہے. مراد یہ کہ تم بھی یہود اور نصارہ کی دعوت اپنے گھر میں کر سکتے ہو. اکثر لوگ عید کے موقع پر یوروپ، امریکہ میں کافروں سے چھوٹی اور بڑی عید پہ ٹافیاں کھا رہے ہوتے ہیں. جب کرسمس آتا ہے تو پھر ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اب یہ کرسمس کی ٹافیاں کھائے نہ کھائے. بھائی یا ہم کو ان کو اب کھلائے یا نہ کھلائے، بھائی کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا. تو خیر یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، اس پہ آپ میرے ویڈیو دیکھ لیں. والمحصنات من المؤمنات، اور حلال کر دی گئی ہے پاک دامن عورتیں اہل ایمان والوں کی. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے، وہ اہل کتاب جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی جیوز اینڈ کرسچنس. تو یہ وہ آیت ہے جس کے تحت مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہود اور نصارہ اگرچہ مشرک ہے لیکن چونکہ اہل کتاب ہے اس لیے ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے. تو سنی شیعہ کا تو ویسے ہی نکاح ہو جائے گا. اگر یہود اور نصارہ کی عورتیں حلال ہے تو اس میں صرف ایک تفرد ہے. عبداللہ ابن عمر کا صحیح بخاری میں آتا ہے. عبداللہ ابن عمر جو موقف رکھتے ہیں وہ اس پوائنٹ آف ویو سے رکھتے ہیں کہ یہ مشرک کی کیٹیگری میں ہے، لیکن وہ سورۃ البقرہ ابتدائی شریعت ہے،
اس میں دونوں طرف بات جا سکتی تھی، لیکن جب یہاں پہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کر رہا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، وہ بھی تو سورۃ المائدہ میں ہے، اس کے باوجود ان کے شرک اور کفر کے باوجود انہیں بت پرست مشرکین کی کیٹیگری میں نہیں ڈال رہا اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دے دی، تو لہٰذا کلمہ گو ہے، کوئی مشرک ہے آپ اسے کافروں کی کیٹیگری میں نہ ڈالیں، ان سے تو پھر بادرجہ اولا ہمیں قربت مل جائے گی، لیکن یہ ساتھ شرط لگا دی ہے، اذ آتیتموہن اجورہن، اگر تم نے حق مہر دیا ہے ان کو، محسنین پاک باز بننے کے لیے، غیر موصافیہن بدکاری کے لیے نہیں، ولا متخیذی اخدان اور نہ چھپی دوستی کرنے کے لیے، صرف شہوت رانی کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے، یا آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں انگلینڈ کی نیشنلٹی کے لیے نہ شادی کرو، بلکہ جینوئنلی اس کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتے ہو تو شادی ہوگی، کاغذی کارروائی کے اوپر شادی نہیں ہوگی، وہ باطل ہے۔ وَمَن یکفر بالایمان، اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ، فقط حبیط عملہ، تو اس کا عمل ضائع ہو گیا، یعنی ایمان لانے کے باوجود وہ کفر کرتا ہے، اس کا عمل ضائع ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ شادی کیا ہے جیوس اور کرسچنز کے ساتھ اور اتنا قرب ہو گیا ہے کہ آپ بھی جا کے وہ بت پرستی والے کام شروع کر دیں، اس میں اشارہ موجود ہے کہ یہ پریفریبل نہیں ہے کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، لیکن اجازت ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا جو ایسا شخص ہوگا۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کے تحت یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ نکاح حلال ہے، اگرچہ وہ مشرک بھی ہے اور کافر بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اہل کتاب ہے جو مواحد تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، باقی سارے مشرک ہی تھے۔ اس وقت بھی دنیا میں سارے مشرک ہی ہے، چاہے پروٹسٹنٹ ہو یا کیتھولک ہو، الا ماشاء اللہ ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے، ظاہر شریعت کے احکام چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حلال اور حرام سے معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد نکاح کا اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے شریعت کا، اور وہ ہے وضو کے طریقے سے متعلق اور تیمم کے حوالے سے اور غسل کے حوالے سے۔ ایک ہی آیت کے اندر سب کچھ اس میں نے ڈیٹیل پچھلی قرآن کلاس جو تھی 344 لیکچرز میں، اس میں مسئلہ نمبر 42 میں ریکارڈڈ ہے، اسی حوالے سے وہ آپ دیکھ لیں، پوری تفصیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا کنتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری کرو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، یعنی وضو کا طریقہ آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے اپنے کھڑا ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے۔ قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ قرآن کے تحت تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے۔ تو اس سے تو یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے، لیکن جو مخالفین ہے، منکرین حدیث ہے، وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں۔ بھائی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی کیا ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا ہے۔ سنت پھر ہمیں ڈکلیئر کرتی ہے، صحیح بخاری مسلم میں کئی حدیث ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر
ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائی اور فرمایا میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے تو، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے، وہ زیادہ افضل ہے، ثواب کا کام ہے، نورون علی نور ہے، وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، پانی کا ضیاع بھی نہیں ہے۔ تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چہرہ دھو، ہم تو شروع میں مسواک بھی کر لیتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے سنت اعمال ہے، وہ کوئی کر لے تو بہتر، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورا کرتا ہے۔ اپنے چہروں کو دھو، وہ ایدیکم الی المشفق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، مطلب کونیاں بھی بیچ میں شامل ہے۔ جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے۔ کونیوں تک یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ، بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے، 2 دفعہ بھی اور 3 دفعہ بھی سنت ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَکُم إِلَى الْکَعْبَیْن، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک۔ اب یہ ہے جو سنی شیعہ کانفلکٹ ہے۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک ہی کی ضمیر لوٹتی ہے وَمَسَّحُوا کی طرف، کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف، کیونکہ یہاں پر ارجلیکم نہیں آیا ہے، ارجلاکم آیا ہے۔ چونکہ پہلے آیا تھا ایدیاکم، تو یہاں آیا ہے ارجلاکم۔ یہ میں عربی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹتی ہے۔ جب اہل سنت کہتے ہیں یہاں پہ ارجلاکم آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ارجلیکم اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے زور زیر دی ہے۔ بیرو اسیکم کو جو زیر ملی ہے وہ با کے وجہ سے ملی ہے۔ اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رو سکون ہی ہوتا۔ خیر، یہ عربی لینگویج کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے۔ اہل تشیع کا موقف ہے اس حوالے سے، یعنی اگر کمپیئر کرے تو زیادہ مضبوط ہے کہ قرآن حکیم کی جو فضیلت اور بلالت ہے، اس کے اعتبار سے یہ والا مطلب بھی کوئی بعید نہیں ہے، بلکہ زیادہ قریب ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اور اہل سنت جب یہ ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے، کیونکہ ارجلاکم آیا ہے اور یہ پیچھے ضمیر لوٹ جاتی ہے۔ پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ لاجیکلی بھی آپ دیکھیں، جہاں دھونے کا ذکر آیا وہاں پہ اس کی حد بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک، اور یہ مسح ہوتا تھا تو تک والی بات نہیں ہوتی، جنرل ہوتا کہ مسح کرو پاؤں کا ٹخنوں کا ذکر کرنے کی مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لیمٹ ہے۔ تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آ جاؤ جناب میدان میں۔ اگر آپ کی یہی لاجک ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری لاجک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے، نہ پاؤں کا مسح ہے اور نہ سر کا مسح ہے، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں اس کا مسح ہوتا ہے۔ تیمم میں اور وضو میں جو اعضاء مسح کیے جاتے ہیں
وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کیسی لاجک ہے؟ ان کے نزدیک وضو میں کون سے دو اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ چہرہ اور کونیا۔ وہ کہتے ہیں تیمم بس ابھی یہی ہے، اور مسح کا کون سے دو اعضاء پہ ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں پر۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں، تیمم میں جو مسے والے تھے وہ اللہ نے نکال دیے ہیں، جو دھونے والے تھے ان کو مسے پہ شفٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے مسے کے بعد تو پھر زیرو ہی ہونا تھا نا۔ مسا اس طرف شفٹ ہوا، یعنی آپ دھونے کو کم طرف لے آئے تو مسا بنتا ہے، اور مسے کو کم طرف لے جائے تو وہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دو۔ اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے۔ المصنف ابی شیبہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسح کرنے کے قائل تھے۔ وضو کے اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ شیخ زبیر ظاہر صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرامہ جو تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ اور کئی تابعین کے اقوال اسی چیپٹر میں لکھے ہیں۔ ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسح ہوتا ہے، اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسح کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں طرف بات چلی جاتی ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسح مراد لینا ہے تو پھر کیوں کہ ایک اہل سنت کے یہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجلکم بھی موجود ہے۔ اب اگر ارجلکم اگر آ جائے تو وہ پھر مسح ہی آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ارجلکم والی قرات اس صورت میں ہے جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جنابیں پہنی ہو۔ اب مجھے بتائیں، اگر کسی شخص نے جرابیں یا موزے پہنے ہو تو وہ پاؤں کا مسح کرے، اس کو وضو ہو جائے، اور تو جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسح کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا۔ ان کے نزدیک اگر جراب کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کوئی نہیں رہے، موضوع کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے۔ اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے ہوئے اپنے ایک دفعہ دھو کے پہن لیا ہے نا، اس کے بعد اوپر سے ہی مسح کر رہے ہیں۔ اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسح کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور اہل تشیع کے یہاں بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے پھر پاؤں میں مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات وہ آپ کو پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو شروع کرتے ہیں۔ پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے، وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے پاؤں دھو لیے، اب اس کے اوپر مسح کر لیں گے۔ باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے کہ اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے، وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے، لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہے کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخیں سے افضل مانتے ہیں، اور میر وابیہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ شیخیاں کو بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں، تو اسی لیے شیعہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کا فرقہ ہے۔ بہرحال وہ زیدیہ امام زید جو تھے وہ امام زین اللہ عابدین کے دو بیٹے تھے، امام باقر اور امام زید، اور امام زید استاد ہے امام ابو حنیفہ کے، تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ امام زید کو یعنی امام زین اللہ عابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے، امام سجاد یعنی ڈومینیٹ، ویسے تو اولاد اور بھی تھی،
یہ ڈومینیٹ دو تھے، امام باقر اور دوسرے ہے امام زید. تو امام حنیفہ کے استاد بھی ہے. انہی سے وہ قول مشہور ہے کہ انہوں نے چند گالیشیا کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر عمر پیسوب شیدم کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو گئے ہو. یہ رافضی کی جو ٹرم ہے امام زید نے کہا، یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا ہے، رافضی ہو گئے ہو. وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے. ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ اسٹرانگ ہے اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی ہے، تسلی نہیں ہوتی. ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا ہے، کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے بھی لیا ہے، بعد میں اس کے اوپر مسح کر لیا. باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موضوع دونوں پہ قائل ہے. مسح کرنے کے لیے کہ اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں میں مسح کر لیتے تو اس کا وضو درست ہے. عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکریمہ، ان سے زیادہ اب کون قرآن جانتا ہے، اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابی شیفہ. لیکن بعض لوگ نا وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے. وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سفر کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئی تو اصحاب کی، تو نبی علیہ السلام نے کہا ایڑیوں کے وجہ سے عذاب دیا جائے گا. اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا ہے، پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا تھا. میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ ریگستان میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا ہے تو اس کا پاؤں دھونے چاہیے، ایڑی اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے پاؤں گندے ہیں. وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کرو، وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو. تو اس کی تعویل ممکن ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا. میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ہوں ورنہ آپ کو بری لگے گی. میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی مسجد میں نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے، کیونکہ کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا. تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا. اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. عمومی سنت بیٹھ کے پینے کی ہے، لیکن کھڑے ہو کر بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کئی کر دے، وہ منسوخ ہے. اس حدیث کی وجہ سے تو سیدنا علی نے یہ عمل کر کے بتایا. اب اس میں بڑی حیران کن بات ہے، وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ ہے. راوی کہتا ہے حضرت علی نے وضو کیا، وضو میں ڈیٹیل دیکھے کیا بیان ہوئی ہے. چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے. آگے کا راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا. آگے راوی کہتا ہے، وہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے نے تو شاید پوری حدیث اس کو بیان کی ہو، نیچے والا کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا. یار ایک لفظ اور ایڈ کر لیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بچا ہوا وضو کا پانی پیا. پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ مایوس سمجھتے ہو، حالانکہ میں نے اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کم کرنے کی کیا ضرورت تھی. راوی کو اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی. حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہے جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے وہ بیان کر رہے ہیں.
اور وہ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں راوی پاؤں کا سر کا ذکر آیا ہے نا. تو کہتے ہیں اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا اسی طریقے سے ذکر کیا تو مطلب ہے سر دھویا تو وضو میں تو نہیں دھویا جاتا ہے. اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسا ہی تھا, وہ راوی نے اس کو سکپ کر دیا ہے. مجھے بھی بعض اوقات شک پڑتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو, اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا ہوں. امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطے ہے, باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں اس طرح کی ملتی ہے تو وہ مسے کے ذکر کے ساتھ ملتی ہے. اس کو کوئی جھگڑے نہیں بنانا چاہیے. اگر ہم جرابوں پہ مسے کے قائل ہے, بہرحال میں نے یہ حنفی جو ہے چمڑے کے موزے پہ قائل تھے, جرابوں پہ نہیں تھے. جب میں نے خالی پاؤں پہ مسے کی بات کی تو انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کرے, خالی والا کام نہ کرو. جس طرح یہ یزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا, جب ہم نے بتایا یہ یزید کو بنایا کس نے تھا, پھر جنگ صفین کا ذکر کیا, وہ کہتے یزید کی بات مت کرو, ادھر مت جاؤ, تو فائدہ ہو جاتا ہے نا. تھوڑا سا دبانے سے بیسک مسئلہ تو مان لیتے ہیں نا. تو اب جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسے کو نہ مانے تو آپ اسے کہے مسند ابی ابن شیبہ میں ہے کہ حضرت اکرامہ تابعی جو تھے, جو بخاری مسلم کے راوی ہے, ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہے, وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسا کر لیتے تھے. تو یہ اسی طریقے سے ہے. اب میں وضو کر کے یہاں اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, صاف ستھری جگہ ہے, اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے تو یہ سمجھے آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوا ہے, آپ کے پاؤں صاف ہی ہے, آپ مٹی میں نہیں گئے ہیں, تو اب وضو کے لیے اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے, جا کے وہ مسا کر لے. یا ایک بندہ سردیوں میں وضو اس نے کیا ہے اور اس نے پاؤں دھوئے ہے, اس کے بعد وہ بندہ اپنی بسترے میں سو گیا اور بسترا صفا ہے, اور صبح اٹھ کے وہ وضو کے لیے جاتا ہے. اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا, ٹھیک ہے, پاؤں کا مسا کر لے, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. نہ یہ کہنا چاہیے کہ وضو نہیں ہوگا. تو امام ترمذی میں باقاعدہ نقل کیا ہے کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسا کیا ہے, اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا, میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا. لیکن حنفی آج تک کہہ رہے چمڑے کے ہو. حالانکہ امام ترمذی نے جراب بھی نقل کیا, وہ کہتے ہیں نہیں جی جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو. میں کہتا ہوں اتنی موٹی ہو کہ جسم نظر نہ آئے. وہ کہتے ہیں جراب پہن کے آپ اتنے کون تک کلومیٹر تک چل سکتے ہیں. تو پھر ہم پھکی دیتے ہیں. اگر آپ کو کپڑے پہ چڑ ہے نا مسا کرنے کی, تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے, نبی علیہ السلام پگڑی پہ بھی مسا کیا ہے, اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں تھی, کپڑے کی تھی. تو بات کرے خواہ دین کو مشکل میں بنائے. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں جن کے اندر آپ ضد کریں اور لوگوں کو ابھارے اس بات کے اوپر. شیعہ نے بھی جو ضد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہے قرآن کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں, آپ عربی لینگویج جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے. ریشیو میں مانتا ہوں کہ 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق میں, یا 30-70 کا ہو, لیکن 30-70 کا ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ
جو ترجمہ اہل سنت کر رہے ہیں یہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی رسالت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب قریب ہے، کہ مسا کرو سر کا اور پاؤں کا ٹکنوں تک. تو ہم کو تو خیر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے میرے بھائی. آپ نماز پڑھے صحیح وضو کر کے، آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑے. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم جنابی ہو، فَطَّهَّرُوا، تو پھر تم طہارت حاصل کرو. اب غسل کا طریقہ نہیں آیا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے پورا جسم دھونا ہے. اس میں پہلے نماز کا سب وضو کرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پورے جسم کو دھو لینا ہے. وہ پوری تفصیلات میں نے ویڈیو میں بیان کی ہے. اس میں ایک چیز ضرور ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام ایک مود پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور ایک مود بنتا ہے آلموسٹ آدھا کلو یا 600 گرام پانی. اور پانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاف لیٹر کے بوٹل سے نبی علیہ السلام وضو کر لیتے تھے. اور ایک سا جو پانی ہے آلموسٹ 4 kg، اس سے آپ غسل کر لیا کرتے تھے. ظاہر ہے یہ اب مشکل ہے، جس طرح وہ حنفیوں نے وضو بتایا ہے وہ تو ایک بالٹی سے بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں گھنی داڑھی کا ایک ایک بال نہیں. بھائی واضح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ایک ایک بار پانی لیا ہے ایک افس دھونے کے لیے. اب چہرے کے لیے اگر ایک دفعہ پانی لیا ہے تو اس سے کہاں داڑھی پوری دھل سکتی ہے. وہ صرف کھلال ہی کریں گے کہ 3 دفعہ کی بھی حدیث ہے. 3 دفعہ بھی آپ پانی لیں تو کہاں پہ یہ داڑھی اس طرح کی دھلتی ہے یہ بتائیں. بس یہ ظاہری چہرہ ہے وہ کافی ہے. باقی جو عربی وہ اتنی سی گلاسی سے وضو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. وہ دھونا نہیں ہوتا، وہ تو مسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. اس میں زیادہ غلوف نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ تالاب میں ڈبکی مارے آپ کے لیے پاکیزگی ہے. حنفی کہتے ہیں کلی اور ناک اور یہ واجب ہے، فرض ہے. ظاہری بدن پہ بہانا کافی ہے. کلی اور وہ کرنا سنت ہے، جس طرح وضو کے اندر ہے. جب وضو کے اندر فرض نہیں تو غسل میں کہاں سے آپ نے غسل دیا. ظاہری جسم کے اوپر پانی بہانا ہے. اور اس میں بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پاؤں جو ہے غسل خانے سے الگ ہو کے دھوتے تھے، کیونکہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا، کچے فرش ہوتے تھے، کیچڑ ہوتی تھی. اب شلوار تو آپ علیہ السلام استعمال نہیں کرتے تھے، آپ تو تہمت استعمال کرتے تھے. تو تہمت تو آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ کے پاؤں گندے ہیں. شلوار پہنیں گے تو ساتھ لگ جائے گا. اگر آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے تو پھر آپ کو تہمت پہن کے باہر نکلنا پڑے گا پاؤں دھونے کے، اور پھر جا کے شلوار پہن لے. اور ویسے ہمارے جو ٹوائلٹس ہے اس میں تو نیچے گندگی جمع ہی نہیں ہوتی، ٹائلس لگی ہوئی ہے، پانی ویسے ہی بہہ جاتا ہے، وہ پاک ہی ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او اعلیٰ سفرن، یا سفر پر ہو. سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے، مریض ہو اور سفر میں ہو. اور اس میں ہے کوئی شخص بالکل آخری 5 منٹ میں اٹھا ہے اور وضو یا غسل کرے گا تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا، پھر وہ تیمم کر سکتا ہے. مریض ہے تو پانی سے بیماری پڑنے کا اندیشہ ہے. تو جس طرح ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی کو سر میں زخم لگا، وہ جنابی ہو گیا. تو صحابہ سے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں غسل اتار. وہ بیچارہ نہایا اور فوت ہو گیا. تو نبی علیہ السلام کے پاس شکایت آئی. آپ نے کہا تم نے بندہ مار دیا. یار جب تم میں علم نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لیتے، یہ تیمم کر لیتا. مطلب علم سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے.
اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان پہ غسل فرض ہوا تو وہ مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پورے جسم پہ مسح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو وضو کے لیے مسح ہے نا وہی آپ تیمم کے لیے کر لیں، تیمم کر لے غسل کے لیے تو آپ کا پورا غسل اتر جائے گا، بس وہی چہرہ اور ہاتھ، بس ختم۔ تو یہ بڑی آسانی ہے۔ تو وہ اللہ فرما رہا ہے مریض ہو، سفر پر ہو، او جا احدم منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے۔ قضاء حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے، تو قضاء حاجت سے آیا ہے تو ظاہر ہے اب اس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ اولا مستمون نیسا، یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے، چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے، تو ظاہر ہے جنوبی ہے۔ فلم تجیدو ماء، اور وہ پانی نہ پائے، فتیممو، تو وہ تیمم کر لے، یعنی ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ سعیدن طیبن، پاکیزہ مٹی کے ساتھ، گندی مٹی کے ساتھ نہیں، جتنی مٹی آپ کے سامنے ہے پاکیزہ ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اس میں کچھ گندہ ہے۔ سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پر لگی ہوئی ہے، اور ٹرین میں بھی آپ دیواروں پہ بھی پاکستان میں آپ کو مل جائے گی، اندر نہیں تو باہر ملے گی، بس وہ اتنی خاک کافی ہے جو آپ ہاتھ رکھیں وہ پریشر بن جائے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ لگنی ضروری ہے۔ مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا، اس کے بعد پورے چہرے پہ پھیرا، پھر ٹچ کیا، دایاں اور بایاں ہاتھ اس میں کیا، تیمم بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی اتر گیا، اور آپ نماز پڑھیں۔ تو مٹی سے فمسحو، مسح کرو، وجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، من، اور اپنے بازوؤں کا۔ اب یہاں پہ دیکھیں سنیوں کا مقدمہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں اب زیر آ گئی ہے، ایدیکم آیا ہے، وہاں پہ بھی اگر ارجلیکم ہوتا نا تو مسے والے طرف جا سکتا تھا۔ یہ بھی پیش کرتے ہیں اہل سنت اپنے حق میں۔ اب میری نظر میں اہل سنت بھی وہ ہے اور اہل تشیع بھی وہ ہے۔ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو دونوں کے دلائل میں ذکر کر رہا ہوں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہارے لیے کوئی تنگی کرے، ولاکی یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ بنو، ولیتم ما نعمتہ علیکم، اور وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، تمام کر دے، پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ شریعت جو ہے وہ نعمت ہے تمہارے لیے، اور اس میں آسانی ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم پڑھیں گے اتنی مشکل ہوگی، حالانکہ اسلام کی ڈاکٹرین یہ ہے کہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنی آپ کی دین کے معاملے میں آسانی ہو جائے گی، آپ کو پتہ چلے گا اتنی بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی آسانی ہے۔ اب کئی لوگ ہیں بیچارے جنہوں نے سردیوں میں 1 نمبر کے بڑے بوٹ خریدے ہوئے تھے چمڑے کے، موزے پہننے کے لیے، پھر کہتے تھے گھر میں تو ٹھیک ہے پر دفتر میں جائیں گے تو کیا لگے گا۔ ہم نے بتایا جنابوں والی بھی حدیثیں ہے، کم از کم 5 صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ کا اجماع ہے کہ جناب پہ بھی مسح ہو جائے گا۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں آثار حدیث ہے، موجود ہے۔ اب لوگوں کو آسانی ہو گئی ہے، ظاہر ہے جو چمڑے کے موزے ہیں وہ ایئر ٹائٹ ہوتے ہیں، پسینہ بھی آ جاتا ہے، موٹی جناب پہنے جس میں آپ کو جسم باہر نہ دکھائی دے تو وہ آپ پہنیں،
اور اس پہ مسا کرے اور آپ کو کوئی تنگ کرے تو اسے کہے مسن ابھی ابن شیبہ میں ہے کہ پاؤں پہ کے بھی مسا ثابت ہے، آپ بتاؤ پاؤں پہ مسا کروں یا جناب پہ؟ تو خود کہے گا جراب پہ کر لے، آپ پاؤں پہ ڈائریکٹ نہ کریں۔ ہمارے ایک دوست نے نماز پڑھائی، انہوں نے پیچھے ایک دیوبندی بھائی تھے، وہ نماز کے بعد ان کو کہتے ہیں جناب یہ آپ نے جراب پہنی ہوئی ہے تو آپ نے وضو میں اس پہ مسا کیا ہے یا وضو کر کے جراب پہنی تھی؟ کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی وہ نماز ہماری تو نہیں ہوگی۔ تو اس کو یعنی شک پڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں یار تمہیں یہ شک کیوں پڑا ہے کہ میں نے اس پہ مسا کیا ہوگا، میں نے وضو کرنے کے بعد بھی تو جراب پہن سکتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں سردیاں ہے، ہو سکتا ہے کیا ہو۔ تو اس نے پھر اسے تڑپایا، کہا میں نے نہیں بتا رہا۔ اب ان کے لیے اگلا وہم ان کو ڈالے آپ نہ کہو تو ڈیابنا ہو یا بریلویہ ہو یا حنفیہ ہو، دیرابنا دیوبندیوں کہتے ہیں، آپ ان کو کہے کہ اگر کوئی بندہ آج کل بغیر جراب کے ننگے پاؤں بھی نماز پڑھ رہا ہو نا تو کوئی بندہ نہیں اس نے پاؤں کا مسا ہی کیا ہوگا، کیونکہ کئی لوگ اس کے قائل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آپ ننگے پاؤں کسی کو نماز پڑھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس نے پاؤں دھوئے بھی ہوئے ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس نے اوپر گیلا مسا کیا ہو۔ تو لہٰذا کڑکڑ کے مر جاؤ یا قرآن اور حدیث پر آ جاؤ، اگلا وہم بھی ڈال دیتے ہیں نا۔ زیادہ وہم ڈالیں گے تو ایک وقت آئے گا کہیں گے چھوڑو یار بس ٹھیک ہے، تو سر جراب کو چھوڑ دے، جراب کے بغیر بھی کوئی نماز پڑھا رہا ہے، عین ممکن ہے کہ اس نے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے پاؤں کا مسا ہی کیا ہو ڈائریکٹ اس کا، تو آپ نہیں پکڑ سکتے۔ باقی کتابوں میں نے ابو داؤد ابھی ایک دیوبندیوں نے چھاپی ہے، اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ہم جرابوں کے مسے کے قائل ہیں، لیکن پبلک کو ابھی تک نہیں بتایا ہے۔ پبلک کو وہی کہانی کرائی ہوئی ہے تاکہ پبلک مشکل میں پڑے رہے اور ان کے چمڑے کے موزے بکتے رہے۔ ظاہر ہے جراب تو چائنا نے بنا دی، 15-20 روپے کا ملتا ہے، چمڑے کے موزے 250-200 اس کا ملتا ہے۔ ان کی اپنی فیکٹریاں میں تیار ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پگڑیاں تیار کرتے ہیں اور اسے ایسے مشکل رنگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جو مارکیٹ سے ملیں گے بھی نہیں، اور ملے بھی تو بہت مہنگے۔ اب ایک کلر نکالا ہے اسموک گرے کلر کا، اگر آپ کاٹن کا جوڑا ہی خریدیں گے تو اس میں سے پگڑی بنے گی۔ عام حالت میں آپ پگڑی کے لیے جائیں گے تو وہ کہیں گے آئے آپ مکبے پہ آپ کو مل جائے گے۔ پگڑی 7 رنگ آج اناؤنس ہوئے ہیں، اگلے دن مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 مہینہ پہلے پلان کیا ہے کہ ہم یہ 7 رنگ اناؤنسمنٹ کریں گے، اور وہ رنگ انہوں نے پرنٹ کروا کے پورے ملک کے اندر بھیجے تاکہ لوگ جو ہے وہ خریدے۔ اور عجیب اور غریب قسم کے کلر ہے تو وہ کلر آپ کو وہیں سے ملیں گے، باہر سے نہیں ملیں گے۔ تو پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہے ان کے بزرگوں کی، پھر بڑے کام تو پھر بڑے ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.